اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن مجید کے وسط میں دو عظیم خزانے ہیں حکمت قرآنی کے، سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الکہف، اور یہ نہایت حسین و جمیل جوڑا ہے۔ اس میں جوڑے ہونے کی جو نسبتیں ہیں، نسبت زوجیت، کیا کیا مشابہتیں ہیں، کس کس اعتبار سے کمپلیمنٹری ہیں، وہ تو ظاہر بات ہے کہ میں شروع میں زیادہ وقت نہیں لے سکتا، یہ تو دوران جب ہم ترجمہ کریں گے پڑھیں گے بات واضح ہو جائے گی، لیکن ایک دو موٹی موٹی باتیں دیکھ لیجئے۔ اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ کی تسبیح کے ساتھ۔ سورہ کہف شروع ہوگی الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، الحمدللہ، اور حدیث نبوی میں آیا ہے التسبیح نصف المیزان والحمدللہ تملؤہ، نظام جو میزان معرفت خداوندی ہے وہ آدھی ہو جاتی ہے تسبیح سے، سبحان اللہ کہنے سے، اور پر ہو جاتی ہے الحمدللہ کہنے سے۔ یہ دونوں مل کر گویا کہ معرفت خداوندی کا جو بھی انسان کے پاس ہو سکتا ہے اثاثہ اور جو پونجی ہو سکتی ہے اس کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ یہ ہم آگے چل کر المسبحات میں اس مضمون پر تفصیلی گفتگو کریں گے، لیکن یہاں نوٹ کر لیجئے تسبیح سے شروع ہو رہی ہے سورہ بنی اسرائیل اور تحمید سے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ پھر یہ کہ یہاں ہے ذکر اللہ اپنے بندے کو لے گیا، وہاں ہے اللہ نے اپنے بندے پر کتاب اتاری، یہ گویا کہ ریسیپروکل معاملہ ہو رہا ہے۔ دونوں جگہ عبد کا لفظ آیا، رسول کا لفظ نہیں آیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ اس طرح آخر میں آپ دیکھیں گے دو آیتیں قل سے شروع ہوگی، قل الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، اسی طریقے سے آخری آیت بھی ہے، اور پھر اسی طریقے سے سورہ کہف کی بھی آخری دو آیتیں قل سے شروع ہوئی۔ چار قل ہیں، چار قل تو سورتوں کے ہیں، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ چار قل بہت مشہور ہیں، لیکن یہ چار قل جو ہیں، دو آیتیں قل والی یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیتیں، اور دو آیتیں قل والی جو سورہ کہف، نہایت عظیم آیات ہیں، اور ان دونوں میں بھی وہی ریسیپروکل نسبت ہوگی کی طرف کہ میں نے اشارہ کیا ہے۔ ایک اور خاص بات یہ ہے ان صورتوں میں کہ یہ اس طریقے سے انٹر لاکڈ ہے، جیسے ریل گاڑی کے دو ڈبے ہوتے ہیں، ان کو جوڑا ہوا ہوتا ہے، بیچ میں انٹر لاکڈ ہوتے ہیں۔ یہ جو ہے وہ ختم ہوگی سورہ مبارکہ کبر ہو تکبیرا، قل الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، کہو کہ قل حمد، کل تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا۔ یہ آخری آیت ہے، اور اس حکم پر گویا کہ تعمیل کرتے ہوئے اگلی صورت نازل ہو رہی ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اس طریقے سے یہ دونوں جوڑے جو ہیں باہم انٹرلاک بھی ہیں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل جو ہے اس کا پہلا رکوع اس اعتبار سے بہت اہم ہے، بہت عظیم ہے کہ اس میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے چار ادوار کا تذکرہ ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک گزر چکے تھے۔ 2000 برس کی تاریخ ان کی ہے جس کو کہ چار ادوار میں یہاں چار آیتوں میں سمو کر بیان کر دیا گیا۔ اس کا ہمارے لیے فائدہ کیا ہے کہ ایک حدیث نبوی میں آیا ہے لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، میری امت پر بھی وہ تمام حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر وارد ہوئے، بالکل ایسے جیسے کہ ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے۔ جوتیوں کا جوڑا زمین پر رکھا ہو تو آپ کو مختلف نظر آئیں گے، جوتیوں کے رخ جو ہیں وہ مختلف ہوں گے پنجوں کے حساب سے، لیکن اگر ان کے تلووں کو جوڑ دیں گے تو معلوم ہوگا کہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے چار ادوار امت مسلمہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کے گزر چکے ہیں۔ تو گویا کہ اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے بھی یہ آئینہ جو ہے ان آیات میں جو تاریخ بنی اسرائیل کا آ رہا ہے وہ بہت مفید ہے۔ چنانچہ اس پر میں نے ایک مضمون لکھا تھا، وہ پھر پہلے تو اب چھپتا ہے چھوٹی شکل میں، وہ ایک کتابچہ ہے تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر، اور اس کے بعد ایک بڑی کتاب بھی اب آ چکی ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، اردو میں وہ کتاب بھی موجود ہے جو اس موضوع پر ہے۔ لیکن اس ضمن میں جو کچھ مجھ پر کھلا ہے وہ در حقیقت ان آیات کے حوالے سے اور اس حدیث کی کنجی سے، وہ حدیث جو ہے گویا کہ وہ ایک کنجی کی حیثیت رکھتی تھی جس سے کہ میں نے ان آیات میں جو خزانہ مضمر ہے علم کا اور معرفت کا اور معلومات کا، اس کو میں نے کھولا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اب جو ہے انگریزی میں بھی یہ کتابچہ جو ہے چھوٹا بھی موجود ہے، رائز اینڈ فال آف دی مسلم امہ، اور دوسری طرف انگریزی میں اب دوسری کتاب کی بھی ترجمانی آ گئی ہے
لیسنز فرام ہسٹری، اور وہ سب کے سب جیسا کہ میں نے عرض کیا یہاں سے ماخوذ ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات کہ جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام سے، یعنی مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کے پاس سے، الی المسجد الاقصی، دور کی مسجد کی طرف، یعنی یروشلم بیت مسجد اقصی جو کہ قبلہ رہا ہے بنی اسرائیل کا، الذی بارکنا حولہ، جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا ہے۔ یہ بابرکت اس اعتبار سے بھی ہے کہ بہت ہی یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی بہت زرخیز علاقہ ہے، بہت اچھی آب و ہوا ہے، اور اس اعتبار سے بھی کہ یہاں سینکڑوں نبی آئے ہیں، وہ حضرت ابراہیم کا مدفن بھی وہیں ہے، حضرت ابراہیم کا مسکن وہ رہا ہے، بہت سے انبیاء وہاں رہے ہیں، اور یہ جو مرکز رہا ہے یروشلم کا ہیکل سلیمانی، یہ نہ معلوم کتنے نیک لوگ جو ہے یہاں رہے ہیں اور یہاں پر عبادتیں ہوتی رہی ہیں، تو وہ پورا ماحول جو ہے روحانی اعتبار سے بھی مادی اعتبار سے بھی بڑا بابرکت ہے۔ یہ اشارہ ہو رہا ہے معراج کے سفر کی طرف، جس کے دو حصے ہیں، ایک حصہ زمینی اور حصہ پھر آسمان کی طرف۔ زمینی حصہ یہ ہے کہ مسجد حرام سے اور مسجد اقصی یروشلم تک حضور کو لے جایا گیا، اور اس کے بعد پھر وہاں سے جو ہے اسینٹ، جو اوپر اٹھنا جو ہے آسمانوں کی طرف کا سفر جو ہے وہ شروع ہوا ہے۔ قرآن مجید میں یہاں صرف اس پہلے حصے کا ذکر کیا ہے، اور اس کا خاص سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ اب گویا کہ اعلان ہو رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ان دونوں دین کے جو توحید کے عظیم مراکز تھے ان کا متولی بنا رہا ہے، محمد کو اور ان کی امت کو صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اصحابہ الصلاۃ والسلام۔ اس حوالے سے آپ کو وہاں لے جایا گیا، وہاں تمام انبیاء کرام ان کی ارواح وہاں جمع ہوئیں، جو بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کو جسد دیے ہوں گے، مثالی جسد دیے جن حقیقتوں کو ہم نہیں جان سکتے، یہ تمام جو ہے پھر متشابہات میں آ جائے گا۔ وہاں حضور نے ان کی امامت کی، پھر وہاں سے آسمان کی طرف آپ کے سفر کا جو ہے وہ عروج کا معراج کا سفر شروع ہوا ہے۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں اس دوسرے حصے کا جو ہے وہ پھر سورۃ النجم میں آئے گا مختصر طور پر، یہاں صرف اس کے زمینی حصے کا ذکر ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اسے اپنے بندے کو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آیات۔ انہ هو السمیع العلیم، یقیناً سمیع البصیر، یقیناً وہی اللہ ہے سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا۔ صدق اللہ العظیم۔